بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو درداء عمیر بن مالک خزرجی ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوئے اور اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے پر نصب کر رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا۔ وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ پھر وہ بیش قیمت ریشمی کپڑا اسے پہنایا جو ایک دن پہلے ایک یمنی تاجر نے انہیں بطور تحفہ دیا تھا۔ کچھ دن نکل آیا تو ابو درداء گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی گلیوں اور بازاروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا ہجوم ہے اور وہ معرکہ بدر سے فتح یاب ہو کر شاداں فرحاں واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے قریش کے قیدی سر جھکائے ذلت و رسوائی کی تصویر بنے جا رہے تھے۔ ابو درداء یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ خزرجی نوجوان نے انہیں بتایا کہ وہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے فتح و نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابو درداء کے استفسار پر خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے لیکن ابو درداء نے پہلو تہی اختیار کی۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو درداء کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے، شرک سے بچنے اور نور اسلام سے فیضیاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہتے۔ ایک دن ابو درداء اپنے تجارتی مرکز پہنچے، مسند پر بیٹھے خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ملازمین کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے حکم صادر کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ان کے گھر آج کیا نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے دوست ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، خاتون خانہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد آ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، گھر کے انتظامات اور بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو درداء نے پوجا کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ کلہاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے: جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ام درداء کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ غم کے مارے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور نوحہ کرتے کرتے کہنے لگی: اے ابن رواحہ، تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اے ابن رواحہ، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو درداء گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی: تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے اس بت پر خچے اڑا دیے۔ ذرا اندر جا کر تو دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے۔ ہائے ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا؟ ہائے ہم تو ہلاک ہی ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو درداء نے دیکھا کہ بت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انتقام لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔
لیکن تھوڑی ہی دیر بعد غصہ جاتا رہا۔ اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگے۔ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر ناسمجھ ہیں کہ جو اپنے ہی نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اپنے علاقے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آفتاب رسالت کی روشنی سے دل کی تاریکیاں مٹ گئیں۔ دل کی دنیا بدل جانے کے بعد انہیں اپنی سابقہ زندگی پر شدت سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ ان کے ساتھی دینی احکامات اور قرآنی تعلیمات میں ان سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے علم و تقویٰ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلدی جا ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ارادہ کیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا حاکم مقرر کر دیا جائے۔ نہایت عزت و احترام سے اس عہدے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو فرمانے لگے، امیر المومنین، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اہل شام کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھاؤں تو میں آپ کی خاطر یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے صدر مقام دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ باشندگان دمشق ناز و نعم کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آرام و آسائش کے عادی ہو چکے ہیں۔ اہل دمشق کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے اہل دمشق، تم میرے دینی بھائی ہو اور دشمنوں کے خلاف میرے معاون ہو۔ اے دمشق کے رہنے والوں، بھلا میری محبت اور میری نصیحت کو قبول کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، میری نصیحت تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے اور میرے اخراجات کا بوجھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا فانی سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے احکام سے انحراف کر رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے، اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پورا نہ کر سکو گے۔ سنو، تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا، اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال کر رکھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، آبادی قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اے ساکنان دمشق، ذرا تم قوم عاد کو دیکھو، جس کا اپنے دور میں روئے زمین پر رعب و دبدبہ تھا، جسے اپنی قوت پر ناز تھا، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ یہ بات سن کر حاضرین مجلس دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ آہ و بکا کی دل سوز آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ اسی دن سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ بعض اوقات آپ بازار میں تشریف لے جاتے، مسئلہ پوچھنے والے کو تسلی بخش جواب دیتے، جاہل کو تعلیم دیتے، غافل کو تنبیہ کرتے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو مار رہے ہیں اور اسے گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے باہر نہ نکالتے؟
سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے گالی نہ دو اور نہ ہی اسے مارو، بلکہ اسے نصیحت کرو اور صحیح راستہ دکھاؤ، اور اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں اس جیسے گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ شخص برا نہیں لگتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے برے فعل کو تو ناپسند کرتا ہوں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ شخص زاروں قطار رونے لگا اور اپنے گناہ سے توبہ کرنے لگا۔ ایک نوجوان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تم اللہ کو یاد کرو، وہ تجھے تنگ دستی میں یاد کرے گا۔ تم اپنی زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجالس میں استفادہ کرنے والا بن کر رہنا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مسجد کو اپنا گھر سمجھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی، رحمت و برکت اور پلسرات سے خیر و عافیت سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ایک عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں، جو میں نے کیا ہے اس میں اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا آپ ہی بتائیے، جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود رہتی ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا ہوا پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المومنین کی آہٹ سنی تو فوراً انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی کو قطعاً روک نہ سکتی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کیے تھے؟ حضرت ابو درداء نے جواب دیا امیر المومنین کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو درداء بھی رونے لگے۔ دونوں عظیم الشان صحابی ساری رات روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پوچھنے لگے، ابو درداء آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں کا۔ انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب سے معافی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہا، میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو۔ آپ بھی لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔